الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کیا کیا حالات پیش آئے، مرض الموت کے آخر میں کیا کیا حالات پیش آئے، اور پھر 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ کہا تھا کہ اگلے جمعہ کو عرض کریں گے کہ وفات کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں عام ہوئی تو بہت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ پورے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ پر کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ وہ انسان لگا سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا کیا تعلق تھا، کس درجے کا عشق تھا، کس درجے کی محبت تھی، کس درجے کا لگاؤ تھا۔ جس کو اس بات کا علم ہوگا وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ چنانچہ جوق در جوق لوگ مسجد نبوی کی طرف متوجہ ہوئے اور سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہونے لگے۔ جب مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا اور ہر ایک اضطرابی کیفیت میں ہے، ہر ایک بے چینی کے عالم میں ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اب دین کا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عقل اور جن کی دیانت، جن کی ہمت، جن کی شجاعت، ساری چیزیں بہت مشہور ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد نبوت اگر ملتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی، یہ مقام تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر ایسے بدحواس ہو گئے کہ جب صحابہ کا مجمع دیکھا تو جا کر منبر رسول پر کھڑے ہو گئے اور یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے ملنے گئے تھے، ایسے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب صحابہ کا مجمع اکٹھا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، اور ہرگز ہرگز کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے تقریر کر رہے اور بار بار یہی بات کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی۔ صحابہ پریشان کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان اس طریقے کے الفاظ کہہ رہا، اب ہم کیا کریں۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو ٹوکے، اور چونکہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا
کہ حضور کی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی ہے اسی دن فجر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے، تو انہوں نے اجازت لے لی کہ میرے بچے جو مقام سخ میں ہے وہاں جا کر میں ملاقات کر کے آ جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، وہ چلے گئے تھے۔ جب وفات ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ جب یہ خبر سب طرف پھیلی تو ان کو بھی یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو اسی وقت سواری پر سوار ہوئے اور بہت تیزی کے ساتھ پہنچے۔ جب پہنچے تو پہلے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں تو بہت بڑا مجمع ہے، فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہاں جا کر جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام بیویاں تھیں، وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اس لیے وہ رکی رہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے سفید چادر کو ہٹایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ موت کا مزہ چکھ چکے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے صرف ایک موت رکھی ہے، کسی انسان پر دو موت آنے والی نہیں۔ تو آپ نے موت کا پیالہ پی لیا، موت کا مزہ چکھ لیا، اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی، یہ کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس چادر کو اٹھا کر ڈھانک دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ممبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کہا، او قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ، او قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ۔ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے دوسرے حصے میں جا کر کے، دوسری طرف جا کر کے اور وہاں اپنا خطاب، اپنی تقریر شروع کی۔ جیسے ہی انہوں نے بات شروع کی ویسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مجمع تھا، جو ان کی بات کو سن رہا تھا، وہ ان کے پاس سے ہٹ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی بات شروع کی، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے جو خاص طور پر بات عرض کی وہ یہ فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ کہا سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت یہ پڑھی، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، إِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ کو بھی موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور لوگوں کو بھی موت آئے گی، یعنی موت سے کوئی بھی بچے گا نہیں۔
اور دوسری آیت یہ پڑھی وما محمد الا رسول، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، اللہ تو نہیں ہے کہ ان کو موت نہ آئے، تو فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں، ان سب کی وفات ہو چکی ہے، تو جس طرح وہ لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، اسی طرح آپ بھی دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پر اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو الٹے پیر لوٹ جائے گا یعنی اسلام سے پھر جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ جب یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منبر سے اترے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مجمع تھا اس مجمع میں آ کر خود بھی بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں، اور جو سامنے لوگ موجود ہیں وہ چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، ہر ایک کی زبان پر یہ آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سب اس آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ قرآن کی یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، حالانکہ یہ آیت ابھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اب تو حضور کی وفات ہو چکی ہے، اب کس پر قرآن کی آیت نازل ہوگی؟ یہ قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس موقع کی آیت تھی اس لیے صحابہ کو ایسا لگا، جب اس آیت کا منظر اپنے سامنے دیکھا تو ایسا لگا کہ بس ابھی قرآن کی آیت نازل ہی ہو رہی ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے موقع پر، ہے تو بہت تفصیلی بڑی مختصر میں بتا رہا ہوں۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر 1000 اور سامنے سے کفار کا لشکر 3000، اور پھر مسلمانوں کا لشکر جو 1000 اس میں سے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، اس نے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر کہ بڑا سخت معرکہ ہے، بڑی سخت جنگ ہے، اس میں بچو گے نہیں، تو منافقوں کو اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو لے کے واپس ہو گیا، یعنی 1000 میں سے 300 لوگ واپس ہو گئے، بچے کتنے؟ صرف 700، مسلمانوں کی تعداد 700، کفار کی تعداد 3000۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موجود تھے، ان 700 کو متعین کر دیا، ہر ایک کی ذمہ داری بتا دی، ہر ایک کی جگہ بتا دی اور ہر ایک کو کام پر لگا دیا۔ اس میں سے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی تھی جبل رومات، اس پہاڑی پر لگا دیا کہ دشمن کے پیچھے سے حملہ کرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے تم 50 آدمی ہو، 50 جو ہے وہ بہترین تیر انداز تھے، تیر چلانے والے تھے، کہا تم 50 لوگ تو یہیں رہنا، جس کے امیر تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ تم 50 یہیں رہنا، ہماری شکست ہو یا ہماری جیت ہو، ہم جیتیں کہ ہاریں، ہمارے ساتھ جو بھی ہو تم لیکن یہیں رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اور یہاں پر جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان غالب آ گئے، 700 مسلمان کفار کو ایسا نظر آئے کہ اگر ہم 3000 ہیں تو یہ 30,000 ہیں، ایسا ان کو نظر آئے، اور ان میں بھگدڑ مچ گئی، وہ بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ جو 50 صحابہ پہاڑی پر تھے انہوں نے دیکھا اب تو جنگ ختم ہو گئی، کفار تو بھاگ گئے، چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے میں۔ تو ان کے جو امیر تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہم جیتے یا ہارے ہمارے ساتھ جو بھی ہو، لیکن تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، وہاں سے ہلنا نہیں، اس لیے یہاں سے ہلنا نہیں ہمیں۔
لیکن باقی صحابہ نے کہا کہ نہیں بات سمجھو، اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں لگایا کیوں تھا کہ کوئی یہاں سے حملہ نہ کر سکے۔ اب کون حملہ کرے گا؟ یہ تو ہار کے بھاگ گئے، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، اس لیے اب ہماری ضرورت یہاں ختم ہو گئی، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو صرف 9 یا 11 صحابی وہاں پر رہے، باقی سب اتر گئے اور سب مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ جب یہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اس وقت حضرت خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، انہوں نے ایک لشکر لے کر اور اسی پہاڑی سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ اب وہ پیچھے کا حصہ تھا، مسلمان یہاں مال غنیمت جمع کرنے میں لگے اور پیچھے سے خالد ابن ولید کا لشکر حملہ آور ہو گیا۔ اب ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ مسلمان ایک دم بے چینی کے حال میں ہو گئے اور مسلمانوں میں افراتفری ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، کچھ لوگ بھاگنے لگے اور کچھ لوگ بالکل مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ اور اتنے میں کہ ایک منافق نے یہ ہوا پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں کی جو ہمت تھی وہ بھی اور بھی پست ہو گئی اور ان کے لیے کھلا میدان، انہوں نے حملہ کیا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا۔ آپ کے سر پر لوہے کی خود تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گھس گئی، دھس گئی، اس سے آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرے مبارک زخمی ہوا، بہت سارے حالات اس موقع پر آئے۔ تو لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ 10-12 صحابہ تھے اس موقع پر جو حضور کو گھیرے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک صحابی نے کہا، ارے سنو، تم لوگ کہاں بھاگے ہوئے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے۔ اتنا سننا تھا، صحابہ میں پھر جوش پیدا ہو گیا، جتنے صحابہ تھے سب پلٹ گئے اور جی جان سے لگ گئے۔ اس موقع پر پھر اللہ نے مسلمانوں کو دوبارہ غالب کر دیا اور دشمن مغلوب ہو گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو کیا تم لوگ ان کے شہید ہو جانے کے بعد الٹے پلٹ جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، اسلام کے کام کو چھوڑ دو گے؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، آج تو حضور کے وفات کی جھوٹی خبر پھیلی ہے، لیکن ایک دن وہ بھی تو آنے والا ہے جس دن حضور کے وفات کی سچی خبر پھیلے گی۔ تو جب سچی خبر پھیلے گی تو تم کیا کرو گے؟ اس بات کو سمجھانا تھا، اس لیے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور جب وہ موقع آیا کہ حضور کے وفات کی سچی خبر پھیلی تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ کو لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ خیر، حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بات پیش کی تو صحابہ جو ہے وہ جو ان کے اندر بے اطمینانی کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کے خلیفہ، حضور کے نائب، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر مسلح پر کھڑا کر کے نیابت دے دی ہے، تو اللہ کے رسول کے نائب یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رہبری کے لیے اور ہماری سرداری کے لیے، ہماری قیادت کے لیے یہ کافی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے صحابہ کو تسلی ہوئی۔ اس کے بعد یہ مرحلہ آیا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی جائے، حضور کو دفن کیا جائے، تو حضور کو کہاں دفن کیا جائے؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، بہت ساری رائے آئی، کسی نے کہا یہاں دفن کیا جائے، کسی نے کہا وہاں دفن کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ان کانوں نے سنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی وفات جس جگہ پر ہوتی ہے اسی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا۔ صحابہ میں خاموشی طاری ہو گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دفن کیا جائے گا جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اور وفات کہاں ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں۔ چنانچہ وہیں پر قبر کھودی گئی، آپ کو نہلایا گیا، قبر میں رکھا گیا۔
جنازے کی نماز ہوئی. جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ انصار آئے، انہوں نے اپنی اپنی نماز پڑھی، مہاجرین آئے، انہوں نے اپنی اپنی نماز پڑھی، مردوں نے آ کر نماز پڑھی، عورتوں نے آ کر جنازے کی نماز پڑھی، بچوں نے پڑھی. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. دوشنبہ یعنی 12 ربیع الاول پیر کے دن دوپہر سے پہلے تقریباً چاشت کے وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور دوسرے دن دوپہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دوسرے دن دوپہر میں نہیں، بلکہ دوسرے دن کی جو رات آئی ہے، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی جو رات آئی ہے، اس رات میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی اور فرمایا ثلاثا لا تؤخرها، 3 چیز ایسی ہے جس میں بالکل تاخیر مت کرنا. الصلاۃ اذا جاء وقتها، کہ نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس میں ذرا بھی تاخیر مت کرو. والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو. والایم اذا وجدت لها کفوا، اور غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں جب ان کا جوڑا مل جائے تو اس میں تاخیر مت کیا کرو. تو اللہ کے حبیب نے تاکید کی ہے کہ جنازے میں تاخیر نہ کی جائے. اس لیے منع کیا جاتا ہے کسی کی وفات ہو جائے تو یو پی بہار بنگال لے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی جلدی سے جلدی دفن کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. خیر، تو اللہ کے رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے میں اتنی تاخیر کہ دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، منڈے کے دن آپ کی وفات ہوتی ہے، دوپہر سے پہلے وہ دن پورا گزرتا ہے، دوسرے دن کے دوپہر میں یا شام میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے. اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تاخیر نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک تو جنازے کی نماز ہی ہو رہی تھی. پورا مدینہ ایک کے بعد دیگرے آ کر کے جنازے کی نماز پڑھ رہا تھا، تو اب تک جنازے کی نماز ہی مسلسل ہو رہی تھی، اس لیے اتنی تاخیر ہوئی. بہرحال دوسرے دن دوپہر میں یا دوسرے دن شام کے وقت پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ موت وہ چیز ہے جو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن اللہ نے اپنے کچھ نبیوں کو یہ اعزاز اور اکرام بخشا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ مرنا چاہو تو آ جاؤ اور رہنا چاہو تو رہ جاؤ. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور میرے پاس آنا چاہے تو آ جائے. فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، تو اس بندے نے کیا اختیار کیا؟ اللہ کے پاس جانا یہ پسند کیا. فبکا ابو بکر، اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق رونے لگے. تو اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتعجبنا لبکائہ، ہم تو تعجب میں پڑ گئے کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے. ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد خیر، اللہ کے رسول تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، مرنا چاہے تو مرے، دنیا میں رہنا چاہے تو رہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے. پھر حضرت ابو سعید کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر هو اعلمنا، کہتے ہیں بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جس کو اختیار دیا گیا وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور چونکہ ہم میں تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر ہوا اعلمنا سب سے زیادہ علم والے تھے، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم نے نہیں سمجھا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ رونے لگے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے یہ اختیار دیا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا چاٹا مارا کہ ان کی آنکھ نکل گئی. اس کی ملک الموت کی بخاری شریف کی روایت ہے. ملک الموت گئے اللہ کے پاس، کہ اللہ وہ تو دنیا سے آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے دیکھو میری یہ حالت کی. تو اللہ نے ان کی آنکھ درست کی. اللہ کے لیے کوئی انجیکشن کوئی دوا لگانے کی ضرورت تو ہے نہیں،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں کہتے ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھ کو فوراً ٹھیک کر دیا اور کہا جاؤ، واپس جاؤ۔ اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو اگر رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال مزید تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ جا کر کے انہوں نے کہا، تو جب انہوں نے جا کر کے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اور تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھو اس کے بعد کیا ہوگا۔ مثلا 100 بال آئے، 100 سال کی عمر ہو گئی، لیکن اس 100 سال کے بعد پھر کیا؟ اللہ نے کہا پھر موت آئے گی، موت تو بہرحال آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پھر ابھی جانا منظور ہے۔ تو اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ آگے اور بہت ساری تفصیلات ہیں، بہرحال بتانا صرف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ تو اللہ نے اپنے بعض پیغمبروں کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہو اور آنا چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ جس کو بھی اللہ نے اختیار دیا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی اور رہیں گے، بلکہ ہر نبی نے اللہ کے پاس جانا ہی پسند کیا ہے، دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ تھا۔ آخری بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس وفات سے ہمیں پیغام کیا ملا، ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی تھے۔ آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جس کام کو لے کر حضرات انبیاء علیہم السلام آتے تھے، جو کام کرتے تھے، اس کام کی ضرورت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس لیے حضور کی وفات کے بعد حضور کے ہر امتی کے ذمے یہ کام ہے کہ جس کام کو نبی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور انہیں توحید، رسالت، آخرت یہ سمجھانا اور یہ سمجھنا، تو امتی کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق خود بھی زندگی گزارے، اور قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان کس طرح اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہو جائے، اس کی محنت، اس کی کوشش امتی کے ہر فرد کے ذمہ ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔